دنیا بھر میں ایک ناخوشگوار اور پریشان کن دن رہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آج زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی تباہ کاری ابھی بھی جاری ہے۔ خاص کر کے دنیا کے 2 ممالک میں اس وقت بھی لاشوں کے ڈھیر اور عمارات کے ملبے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ترکیہ اور شام میں ترکی کا نیا نام ترکیہ آج صبح 7:14 پر 7.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد بلند و بالا عمارتیں لمحوں میں ہی ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کے زوردار جھٹکے ترکی کے کم از کم 10 صوبوں میں اپنی تباہی اب تک پھیلا چکے ہیں۔ دارالحکومت انقرہ میں بھی یہ محسوس کیا گیا۔ یہ اتنا زوردار زلزلہ تھا جو کہ آیا تو ترکیہ میں، لیکن اس کی شدت ہزاروں میل دور گرین لینڈ اور یورپ کے شہر ڈنمارک تک محسوس کی گئی۔ 1 منٹ تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے، اور اس زلزلے کے بعد 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی کوئی آفٹر شاک نہیں تھا بلکہ اٹ سیلف ایک زلزلہ تھا یہ بھی۔ اور ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا ہے کہ اب تک زلزلے کے بعد کم از کم 78 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں، اور زلزلے سے اب تک، یہ اب سے کچھ لمحات پہلے کا فگر ہے جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت کم از کم 3000 افراد جاں بحق اور 3000 عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، اور 2500 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 1939 کے بعد ترکیہ میں یہ اب تک کی آنے والی سب سے بڑی آفت ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً کم از کم 3000 سے زائد مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہم ذرا اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کہ کیا یہ زلزلہ یہ صرف اور صرف ایک قدرتی ایک چیز ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر انسان کوئی ارینجمنٹس کر لے تو اس کو کسی نہ کسی حد تک اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد رفیع صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے، یعنی ویری ریلیونٹ پرسن۔ سر بہت شکریہ۔ یعنی یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سر جب سیلاب آئے پاکستان میں تو ایک ڈیبیٹ چلی نا کہ بھائی ایک تو ظاہر ہے زیادہ بارش ہوگی، انفراسٹرکچر خراب ہوگا تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں گی، لیکن کچھ ہیومن فیکٹرز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب فلاں کاربن ایمیشن، فلاں جو گیسز ہے وہ اس گلوبل وارمنگ یا فلاں میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو بھی کم کر دیا جائے تو سیلاب کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ زلزلہ بھی اسی ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہونی ہے؟ اس سے بچاؤ کا بس یہ طریقہ ہے کہ جب وہ ہو جائے تو آپ کا انفراسٹرکچر اتنا زلزلہ پروف ہو کہ نقصان کم سے کم ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، یا کچھ ہیومن فیکٹرز بھی ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بالکل 100% قدرتی آفت ہے، اور اس کے یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ اور کوئی فیکٹر بھی نہیں ہے مین میڈ جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے، کوئی بھی فیکٹر ایسا نہیں، کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی پلانٹس میں زمین بنی تھی تو مختلف پلیٹس آپس میں مل کے ایک پلانٹ آپ کا بن گیا۔ اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور کریکس بنے جنہیں ہم فالٹس کہتے ہیں۔ اس میں ترکی کے اندر بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی فالٹ ہے جسے ہم اناتولیا فالٹ کہتے ہیں۔ اب یہ بہت زمین کے نیچے ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا جب موومنٹ کی وجہ سے اس میں ایک اسٹریس جو ہے نا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ اسٹریس جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایک ہیومن ایکٹیویٹی یا انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا ہم یہ کہ جی گلوبل وارمنگ کچھ لوگ جس سے ریلیٹ کر دیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ جب اس کی لمٹ ایک ہوتی ہے سرٹن لمٹ، وہ کراس کرتی ہے اور وہ نیچے ایک برٹل فریکچر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انرجی جو ایک پریشر کی شکل میں نیچے بہت نیچے کئی کلومیٹر نیچے جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر ایک سڈن ریلیز ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو سیسمک ویو کی شکل میں وہ ٹریول کرتی ہے ایوری ویئر۔ اس طرح جب وہ اوپر آئے گی اور اوپر آنے سے پھر ظاہر شیکنگ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نیچے اس سائڈ پہ بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، اور اس سے پھر آبویسلی جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اس میں۔ اور یہ جو اعداد و شمار کیا ایسا کچھ بتاتے ہیں کہ مثلاً پچھلے 10 سالوں میں دنیا بھر میں اس سے پہلے کے 10 سالوں سے زیادہ زلزلے آئے ہوں، یعنی ایسا کوئی فگرز یا پیٹرنز یا علامات ہیں جو کہ بتائیں کہ یہ ہر گزرتی دہائی کے ساتھ یہ معاملہ بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے، یا یہ بھی بالکل انپریڈکٹیبل ہے، یا ہیومن ٹیکنالوجی سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ ہم جو فگر لیتے ہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک 100 سال کا ہم لیتے ہیں۔ آج سے 100 ایئرس بیفور جو ہے ہمارے پاس اتنے انسٹرومینٹس نہیں تھے، لیکن ارتھ کویک آتے تھے اور اس سے ڈیزاسٹر بھی ہوتا تھا، لیکن
جیسے کہیں دور ارتھکویک ہے اور کسی اور 1000 کلومیٹر دور یا 2000 کلومیٹر دور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس وقت انہوں نے 2 اسٹیشن مانیٹرنگ کے لگائے تھے یا ہندوستان کے اندر، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1935 کا جو کوئٹہ میں آیا تھا وہ ریکارڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر جیسے جیسے انسٹرومنٹیشن ہوتی گئی، لگاتے گئے اسٹیشن، جیسے ہم بھی پاکستان میں ہمیں اسٹیشن لگاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں مانیٹرنگ، تو ہمارے یہاں جو چھوٹی سے چھوٹی جو ایکٹیویٹی وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کے ساری دنیا کی جو کہیں بھی کوئی ارتھکویک ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سر پر منتھ کیا ہے مور دین 100 ایرتھکویکس ہوتے ہیں، ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو آج کے یہ کوئی ایسا پیٹرن تو نہیں جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ تو زلزلوں کی تعداد پر 100 ایئرس بڑھتی جا رہی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ سم ٹائم کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سال گزرتے ہیں جہاں پہ ارتھکویک زیادہ آ جاتے ہیں دنیا میں کسی جگہ پہ، اور کچھ ایسے ایئرز ہوتے ہیں جو بالکل سائلنٹ ہوتے ہیں. سیم یہی پاکستان میں بھی ہوتا ہے. کئی سال گزر جاتے ہیں یہاں پہ کوئی ہمیں سگنیفیکینٹ ارتھکویک نہیں آتا، اور کئی سال ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہمیں فریکوینٹلی جو ہمیں ایسے ارتھکویک مل جاتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ناٹ مین میڈ نہیں ہے.